بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ میں ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں کئی باتیں بیان فرمائیں۔ چند ایک کا ذکر ہم کریں گے کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ جادوگر نہیں تھے، اور دوسرا شیاطین کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات ڈالتے اور خاص طور پہ میاں بیوی میں اختلافات کا باعث بنتے، اور تیسرا اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کا ذکر کیا جن کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہاروت اور ماروت۔ ان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا اور بابل شہر میں بھیجا، تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے آج۔ یہود ہمیشہ اللہ رب العزت کی کتاب کو پس پش ڈالتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ شیاطین کے پیروکار بنے، اور شیاطین مختلف خبریں ان کو دیتے تھے، جادوگر ان کو مختلف خبریں دیتے تھے اور وہ ان کو لکھ لیتے تھے کتابوں میں، اور وہ جمع کرتے رہے، اور پھر وہی کتابیں ایک جادو کا نصاب بن گئی، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے وہ تمام کتابیں اکٹھی کیں، ان کو ایک صندوق میں بند کیا، اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے حکم جاری کیا کہ اگر آج کے بعد کسی شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیاطین غیب کی خبریں جانتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو چنانچہ آہستہ آہستہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جادو ختم ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شیطان پھر ان یہود کے پاس آیا، وہ جادوگر جو پہلے تھے یا جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کے پاس آیا، اور انہیں آ کر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک خزانہ بتاتا ہوں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا ہے، اور وہ تمہارے بڑے فائدے میں ہوگا، تم اس خزانے کو تلاش کرو۔ انہوں نے کہا جی وہ خزانہ کہاں ملے گا؟ اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے والی جو جگہ ہے اس کو کھودیں، وہاں نیچے سے ایک صندوق ملے گا خزانے کا۔ چنانچہ وہ صندوق نکالا گیا، شیطان ان کے پاس کھڑا ہوا، اس نے وہ اپنے سامنے صندوق نکلوایا، اور اس میں وہ کتابیں موجود تھیں جن میں شیاطین کی طرف سے وہ جادو کے منتر جنتر لکھے ہوئے تھے، غیب کی خبریں جھوٹی وہ دیا کرتے تھے وہ لکھی ہوئی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے، وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے، جنات پر بھی، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، ہر ایک پر جو ان کی حکومت تھی وہ ان کتابوں کے جادو کی وجہ سے تھی۔ اب اگر تم بھی ان کتابوں کو پڑھو اور ان پر عمل کرو تو تمہیں بھی وہ حکومت میسر آئے گی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی۔ اب چونکہ وہ کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے نیچے دفن تھی، تو انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور اس وجہ سے وہ سب پر حکومت کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ و من والہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، کیونکہ جادوگر تو کافر ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام سحر کے علم سے کافر نہیں ہوئے،
آپ نے سحر کا علم یعنی جادو کا علم آپ نے نہیں سیکھا، نہ سکھایا، نہ یہ آپ کا کام تھا، بلکہ اللہ رب العزت کے نبی تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ ان کتابوں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور بابل شہر میں جادو بہت زیادہ پھیل گیا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور 2 فرشتوں کو بابل شہر میں بھیجا جن کا نام تھے ہاروت اور ماروت۔ جس طرح دیگر جادوگروں نے دکانیں کھولی، اور ہم بھی اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی جادوگر اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، کوئی یہ کہتا ہے کہ چند دنوں میں یہ کام تمہارا ہو جائے گا، جو چاہو تم کام کروا لو۔ یہ سارے دعوے جو ہیں وہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے ایمان کو خراب کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، کیونکہ اس وقت جادو اتنا پھیل گیا تھا کہ اگر کوئی جادو سے روکتا تو کوئی نہ روکتا۔ اس لیے وہ جادوگروں کے ساتھ انہوں نے بھی دکان کھول لی اور وہ بھی جادو سکھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور لوگ ان کے پاس آتے تو وہ ان کو سمجھاتے، کہتے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے، جو بندہ جادو سیکھے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے تم یہ جادو نہ سیکھو۔ وہ سمجھاتے، کسی کو سمجھ آ جاتا، کسی کو نہ آتا۔ جس کو سمجھ نہ آتی وہ کہتا جی آپ نے جادو سکھانا ہے تو سکھائیں، ورنہ ہم کسی اور سے جا کر سیکھ لیں گے۔ تو وہ اس کو جادو سکھا دیتے، اور جو سمجھ جاتا سیدھے راستے پر قائم رہتا اور بچ جاتا۔ تو یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اس لیے سکھاتے تھے کہ اگر وہ نہیں سکھائیں گے تو پھر لوگ ان کے پاس آئیں گے بھی نہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان کے متعلق بے شمار لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، بلکہ یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں کہ ان فرشتوں نے شراب پی لی، وہ فرشتے کسی عورت پر عاشق ہو گئے، اس کے ساتھ انہوں نے زنا کر دیا، اور نتیجتاً اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی کہ تم دنیا میں سزا چاہتے ہو یا آخرت میں سزا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا دنیا میں دے دی جائے، تو ان کو بابل شہر کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور آج تک وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ ہم کئی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو لٹکے ہوئے دیکھا بھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اور ہاروت اور ماروت اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آئے تھے، اور اس حکم کے مطابق ہی وہ عمل کرتے تھے اور لوگوں کو وہ سیدھے راستے پر چلاتے تھے۔ یہ طریقہ تھا، کیونکہ نبی یہ کام اس طرح کی دکان کھول کر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ایسے مواقع بناتا ہے انسانوں کے لیے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے ایک کرم فرمایا تھا کہ ہاروت اور ماروت کو بھیجا، جن کی وجہ سے بے شمار لوگ اس برائی سے بچ گئے کہ جو میاں بیوی میں اختلافات ڈالتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت کو سب سے برا جو شخص لگتا ہے وہ ہے جو میاں بیوی میں اختلافات ڈالتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایک تو ایسے برے لوگوں سے جو جادوگر ہیں یا جادوگروں کا بھیس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ محبوب آپ کے قدموں میں اور جو چاہیں ہم سے کروا لیں، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے، اس لیے کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں، اور خاص طور پہ کسی بھی حوالے سے کسی میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا باعث نہ بنے، کہ اللہ رب العزت کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات سے بچانے کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جادوگروں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے لوگوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔